بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے تو کبھی لپسٹک بھی نہیں لگائی تھی۔ بہت ڈارک تو نہیں، پھر بھی میک اپ کی تحت سے وہ کوئی اور ہی فہمان دیکھ رہی تھی۔ تمہاری فیچرز بہت خوبصورت ہیں، میک اپ کرنے والی لڑکی نے کہا۔ کاش نہ ہوتے، کاش میں کالی بدی ہوتی تو آج میری قسمت اتنی بدصورت نہ ہوتی۔ فہیمہ نے بامشکل آنسو پیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ واقعی سولی پر لٹکنے جا رہی ہے۔ دماغ رکھتا تھا کہ سوچ سوچ کر پھٹ جائے گا۔ وہ کیسے ان سب سے بچے؟ میڈم کہہ رہی ہے کہ اسے بھی ڈرائنگ روم میں لے آؤ، کل والا گاہک آج پھر آیا ہے۔ سارا نے دروازے میں آ کے اطلاع دی۔ فہیمہ نے گاہک کا لفظ سن کر کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ باہر نکلتے نکلتے وہ ٹیشو سے اپنے ہونٹوں کی گہری لپسٹک ہلکی کرتی گئی۔ دل میں مسلسل بیت کرسی کا وٹ کرتی جا رہی تھی۔ اے اللہ، میں سے نظر ہی نہ آؤں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سوا آنے والے کو کچھ اور ہی نظر آئے گا۔ فہیمہ مرے ہوئے قدموں سے سر نیچے کیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ موت کے فرشتے کے پاس جا رہی ہو۔ آنے والے لمحات کا خوف اسے جکڑے ہوئے تھا۔ آؤ آؤ فہیمہ، یہ بھی ہمارا ہیرا ہے۔ مہرنسا نے فہیمہ کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار اپنی جگہ سے بڑھتی اس کے پاؤں پاس آئی اور اپنی انگلیاں زور سے اس کے بازو میں پیوست کرتے ہوئے اسے باور کروایا کہ اس نے کوئی حماقت نہیں کرنی۔ فہیمہ کو بھی اسی صوفے پر بٹھایا جہاں سارا پہلے سے اپنے جلوے دکھاتی براجمان تھی۔ گھٹنوں تک آتی ٹائٹس اور ٹاپ لیس شرٹ پہنے وہ بے باکی سے زیاد کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ فہیمہ نے سلیو لیس بازو کو دوپٹے میں سلیقے سے چھپایا ہوا تھا۔ مجھے ایک ماہ کے لیے یہ لڑکی چاہیے، منہ مانگی رقم دوں گا۔ فہیمہ نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کی نظریں صرف فہیمہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ایک رات کا سوچ کر کانپ رہی تھی اور یہاں ایک ماہ۔ مہرنسا کا چہرہ تو چمک اٹھا۔ اس نے فاتحانہ نظروں سے سارا کو دیکھا جس کی آنکھیں جتا رہی تھی کہ کیسا ہیرا ڈھونڈا ہے اس نے۔ جیسے آپ کی مرضی، اسے لے جانا پسند کریں گے؟ مہرنسا تو لگ رہا تھا پیچھے جا رہی ہے اس کے آگے۔ زیاد نے باری بھرکم چیک کاٹ کر اس کی جانب بڑھایا۔ فی الحال تو آپ کے نعمت قدر میں ہی شغل فرماؤں گا، اور ہاں، ایک ماہ کا مطلب اس پر سوائے میرے نہ کسی کی نظر پڑے اور نہ ہی کسی کا ہاتھ لگے۔ زیاد کی نظریں ہنوز اس کا طواف کر رہی تھیں، جس کے چہرے پر موجود میک اپ بھی اس کی اذیت کو چھپانے میں ناکام تھا۔ جو حکم آئیے پھر۔ مہرنسا نے اسے چلنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی فہیمہ کو بھی اٹھایا۔ وہ چلتے ہوئے لانج میں آئے کہ دیوار پر براجمان ایک پینٹنگ دیکھ کر زیاد رکا۔ خیریت سرکار؟ مہرنسا نے اسے رکتے دیکھ کر عجوبے سے دیکھا۔ اس پینٹنگ میں سورج کے غروب ہونے کا منظر تھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ زیاد اس کے قریب جا کر اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا اور پھر ایک کونے سے تھام کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ان کی جانب مڑ کر انہیں بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مہرنسا اسے لیے ایک راہداری میں بڑھی اور پھر اس میں دائیں جانب بنے آخری کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ لیجیے آپ کی منزل۔ کمرے کے اندر فہیمہ کا بازو چھوڑ کر وہ معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے زیاد سے مخاطب ہوئی۔ بہت شکریہ۔ کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ جو چاہیے تھا وہ تو آپ نے دے دیا، اور کسی چیز کی ابھی خواہش نہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر فہیمہ کو اپنی گہری نظروں کے فوکس میں رکھتے ہوئے کہا۔ مہرنسا کو اس لڑکی کی حاضر جواب بھی بہت پسند تھی۔ بہت ہی گہرا انسان معلوم ہوتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی اور زیاد نے بڑھ کر کمرے کا لاک بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ لاک کر کے مڑا، فہیمہ سر سے پاؤں تک کپ کپانے لگ گئی۔ وہ بجائے فہیمہ کے پاس آنے کے بیڈ کے پاس رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا اور موبائل میں کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ فہیمہ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ نہ جانے اسے یہ چہرہ کیوں دیکھا محسوس ہوا۔ موبائل کان سے لگاتے اس نے فہیمہ کی جانب دیکھا۔ زیاد کی آنکھوں میں اب کی بار اسے سرد مہری نظر آئی۔ بیٹھ جائیں، آپ ہی کا گھر ہے، بیڈ کی جانب اشارہ کرتے اس نے فہیمہ سے کہا اور ایک مرتبہ پھر اسے نظر انداز کیا۔ فہیمہ کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اس پر نثار ہو رہا تھا، یکدم اتنی سرد مہری، تو کیا اللہ نے میری دعا قبول کر لی؟ اس کا دل میری جانب سے پھیر دیا؟ بیڈ پر بیٹھی ہاتھوں گود میں رکھے سر جھکائے وہ سوچ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ سرد مہر آنکھیں پھر سے اسے لپٹ گئی ہیں۔ ہاں، میں پہنچ گیا ہوں۔ کافی دیر کانٹیکٹس جو میں نے لگایا ہے اس پر اسے پروگریس کیا ہے۔ ویری گڈ، ٹاک یو ٹمارو۔ فون بند کرتے ہی وہ سارے کمرے کا چکر لگانے لگا۔ اب کی بار اس کی آواز سنتے ہی فہیمہ کے دماغ میں چمکا ہوا۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گھنے کالے بالوں میں ڈھکا سر، گہری کالی آنکھیں جو ایسی محسوس ہوتی جیسے اگلے کا ایکس رے کر رہے ہوں۔ کھڑی ناک، چہرے پر بیرٹ جو کہ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے۔ منچے ہونٹ، بالکل وہی تھا، بس وردی نہیں تھی جسم پر۔ اس وقت وہ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جینس میں ملبوس تھا۔
بازوں کے مسلز واضح دکھائی دے رہے تھے۔ سنیں، فہیمہ نے یکدم اسے پکارا۔ وہ جب وہاں رکھے فون سیٹ کا ریسیور اٹھا کر کچھ چیک کر رہا تھا، فہیمہ کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا۔ اف، یہ آنکھیں فہیمہ کیسے بلا سکتی تھی، جس نے اس کی زندگی اس دن یونیورسٹی میں بچائی تھی۔ وہ تو اسے حفظ ہو چکا تھا۔ اس نے اس کے بازوں کے جام دیکھا، انہی بازوں نے اسے تحفظ دیا تھا۔ آپ وہ کمانڈو ہے نا جس نے وہاں، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ زیاد نے کہکا لگایا۔ پاگل ہو گئی ہیں آپ شاید، ایسے لوگوں کا یہاں کیا کام؟ اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے فہیمہ کے وجود سے نظر ہٹاتے کہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے اچھی طرح، فہیمہ نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے پھر اس کی بات کاٹتے غصے سے کہا۔ اگر وہ نہیں جو میں سمجھ رہی ہوں تو پھر آپ ویسے کیوں نہیں جیسے بن کے یہاں آئے ہیں؟ اب کی بار فہیمہ نے بھی غصے سے کہا۔ آخر وہ اسے کیوں جھٹلا رہا تھا؟ آپ کو بہت افسوس ہے اپنی تیاری ضائع ہونے کا، اب تک کتنوں کا دل بہلا چکی ہیں۔ وہ ریسیور کریڈر پر واپس رکھتا ہاتھ پاکٹس میں ڈالے اس کے قریب آتے ہوئے بولا، پھر بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، اللہ نہ کرے دیکھیں، اگر آپ وہ نہیں بھی تو بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ کیا میں آپ سے کچھ شیئر کر سکتی ہوں؟ اس نے قطرۂ انداز میں دیکھا فہیمہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ شور، اس کی اجازت ملتے ہی اس نے خود پر بیتی ساری بات روتے ہوئے بتائی۔ پلیز آپ مجھے یہاں سے نکالنے مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے بہت سے آس سے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں آپ نے مجھ سے جو کچھ ڈسکس کیا اور مزید آنے والی راتوں میں جو کچھ ہوگا آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ فی الحال آپ سو جائیں۔ اپنی بات کے آخر میں اس کا ایسا جواب سن کر وہ غم و غصے سے پیچ و تاب کھانے لگی۔ بہت شکریہ، غصے سے فہیمہ نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد زیاد لائٹ آف کر کے پاس پڑے صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور وہ اپنی قسمت میں رونے بیٹھ گئی۔ مگر یہ سکون ہوا کہ کم از کم کچھ عرصے تک اس کی گندی غلیظ نظروں سے چاند چھوٹ گئی۔ جو کوئی بھی ہے کم از کم اس کے لیے فرشتہ بن کے آیا ہے آج رات۔ یہی سوچتے خود پر دوپٹہ پھیلائی وہ سو گئی۔ سب کی سب اس طے خانے میں پہنچا دینا اور دیکھنا ذرا سی بھی بھول چوک نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہاں، میں نے تمہیں لڑکیوں کی دبئی کے لیے سپلائی کا کہا تھا، اس کام کا کیا بنا؟ زاد اور سفیان ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے کانوں سے ہیڈ فون لگائے کسی اور کی آواز سن رہے تھے۔ میڈم وہ کام ہو گیا ہے، مگر اس مہینے کے آخر میں سپلائی سٹارٹ کرنی ہے۔ اب تک کچھ اور اچھے فیس قابو کریں۔ ایک تو کہ میں نے تصویر شیخ کو دکھائی تھی مگر اس کو پسند نہیں آئی۔ اب ایک مرد کی آواز گونجی، چل میں کچھ کرتی ہوں اس کا، اب تو جا اس کمرے میں احتیاط سے لے کر جانا۔ اس کے ساتھ خاموشی چھا گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا ان کے ہیروئن کے اڈے اسی جگہ ہیں، جلد از جلد وہ جگہ ڈھونڈنی ہے۔ اور یہ لڑکیوں والا کیس، زاد کے خاموش ہوتے سفیان بولا، اس کو بھی ٹیکل کرتے ہیں، ڈونٹ وری۔ تم ایک کام کرو، وہ جو تمہارا دوست ہے گھروں کی کنسٹرکشن کرتا ہے، وہ یقیناً اس آرکیٹیکٹ کو جانتا ہوگا جس نے یہ گھر بنایا ہے۔ تم اس سے کہو کہ اپنے ریسورسز یوز کر کے ہمیں یہاں کا پورا نقشہ دے۔ کل رات نیچے کا سارا ایریا ہم نے دیکھ لیا تھا، مگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی رسک لینے کی بجائے ہمیں ایسے ہی وہاں کا آئیڈیاز لگا لیں، پھر اس تہہ خانے تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی کال کرتا ہوں۔ اس کو کہنا ہمیں اس گھر کا آؤٹ آف لک اچھا لگا، یقیناً گھر اندر سے بھی خوبصورت ہوگا، ہمیں ویسے ہی نقشہ تیار کرنا ہے، سو آپ اس کا نقشہ چیک کروائیں۔ یار تیرا دماغ تو بہت ہی ڈیشس ہے، سفیان کال ملاتے ہوئے بولا۔ بیٹا ایسا دماغ یا تو انسان کو دان بنا دیتا ہے یا پھر سیکرٹ ایجنٹ۔ بجا فرمایا۔ زاد کی بات پر سر دھنتے ہوئے فون سے آنے والی آواز کی جانب متوجہ ہوا۔ اگلی رات پھر سر سنور کا فہیمہ کو اسی کمرے کی طرف جانا پڑا۔ زیاد وہاں پہلے سے موجود تھا۔ جیسے وہ اندر آئی ایک سرسری نظر ڈالنے کے علاوہ اس نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ اپنے موبائل پر وہ مصروف رہا۔ آپ سو جائیں۔ فہیمہ جس امید پر بیٹھی تھی کہ شاید اس کی کوئی مدد کی بات کرے گا، اس کے منہ سے ایسی بات سن کر وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ آپ اپنے گھر کیوں نہیں سوتے؟ آخر یہاں آپ کو کیا ملتا ہے؟ آخر فہیمہ نے پوچھ ہی لیا۔ وہ جو نظریں جھکائی، ایک ٹانگ صوفے پر اور ایک ٹانگ فولڈ کر کے پاؤں زمین پر رکھے بیٹھا تھا۔ فہیمہ کی جھنجھلاہٹ سے بھرپور آواز میں کیا جانے والا سوال سن کر مسکرایا۔ فہیمہ سے اس کی دلکش مسکراہٹ سے پیچھا چھوڑنا عذاب ہو گیا۔ آپ کو اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ شکر نہیں کرتے کہ میں ایک شریف انسان ہوں؟ وہ تو ہے، مگر جب اللہ نے آپ کی مشکل آسان کر دی ہے تو پھر مگر کس بات کی؟ منہ دھوئیں اور سو جائیں آرام سے۔ اسے مشورہ دیتا پھر سے خاموش ہو گیا۔ وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا، باہر آ کر بیڈ کی پانی پر پڑی ایک چادر اٹھا کر جائے نماز کی طرح بچھائی کہ زیاد کی آواز آئی، جو خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس طرف نہیں، اس طرف ہے قبلہ رخ۔ زیاد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے صحیح قبلہ رخ بتایا۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا۔ آپ کو نماز کے لیے بچھاتے دیکھ کر میں نے موبائل پر ڈائریکشن دیکھی ہے۔ اس نے موبائل لہراتے ہوئے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ واقعی وہ جب سے یہاں آئی تھی بس اندازے سے نماز پڑھتی تھی، یہاں کس سے پوچھتی؟ اس کا شکریہ کہتے ہوئے نماز پڑھنے لگی۔ زیاد کی جانب اس کا دائیں رخ تھا۔ وہ محوے سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔
وہ کیسے چہرے کو بھول سکتا تھا جسے یونیورسٹی میں بچاتے ہوئے یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کس حال میں اور کہاں دیکھنا پڑے گا۔ تحفظ کے جس احساس میں وہ یونیورسٹی کے حال میں اس کے بازو سے لپٹ گئی تھی، وہ کتنے دن اس کی اس حرکت پہ حیران رہا۔ اس مشن کے بعد بھی اسے بھول نہیں پایا تھا، اور یہاں ایک طوائف کے روپ میں اسے دیکھ کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ جتنی ڈری سمے وہ آئی تھی اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی کسی سازش کا شکار ہوئی ہے۔ اس لیے اس نے ایک ماہ کے لیے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا تاکہ وہ کوئی میری نظر اسے چھو کر نہ گزرے۔ پھر بھی ایک خوف تھا، مگر وہ خوف بھی فہمے کہ ساری کہانی سن کر دور ہو گیا کہ اللہ نے اس کی عزت کو محفوظ رکھا ہے۔ جیسے وہ نفل پڑھ کر فارغ ہوئی اور چادر طے کرنے لگی، زاد عرف زیاد بھی چونکا۔ ابھی وہ یہ حقیقت فہیمہ سے چھپانا چاہتا تھا کہ اس کا گمان زاد کے بارے میں درست ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس کا چادر طے کرتا ہاتھ ایک سیکنڈ کے رکا۔ فہیمہ۔ میں نے بتایا تو تھا، اس نے زاد کو یاد کروایا۔ ہاں ایکچولی میں یہ موبائل آپ کے لیے لایا ہوں، یہاں لوگ ان لڑکیوں کو بہت سے گفٹ دیتے رہتے ہیں، سو صبح بے شک آپ ان کو بتا دینا، چھپانا مت۔ میرا نمبر ہے، اس میں کوئی پریشانی یہاں لگی یا کسی اور کے ساتھ آپ کی ڈیل کرنے لگے تو مجھے فوراً میسج کرنا، اوکے؟ اس نے سارے اسبات میں ہلاتے ہوئے موبائل لے لیا۔ اگلے دن صبح اس نے سب لڑکیوں کو موبائل دکھایا، سب اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ کتنی مالدار آسامی اس کے ہاتھ لگی ہے۔ اگلے 2 دن میں یوں ہی گزر گئے۔ فہیمہ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ روزانہ وہ آدھا گھنٹہ اس کمرے میں مسلسل چلتا رہتا ہے، پھر ہلکے سے کسی جگہ پاؤں مارتا ہے اور پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ فہیمہ اس دوران بہت چپکے سے اس کی ایک آدھ تصویر کھینچ لیتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہی کمانڈو ہے۔ ان دنوں مہرنسار کو یقین ہو گیا کہ فہیمہ اب ادھر ادھر نہیں ہوگی، تو اس نے باقی لڑکیوں کے ساتھ اسے بھی پارلر بھیجا۔ فہیمہ بجھے دل کے ساتھ فشل کروا رہی تھی کہ اپنے قریب ایک ورکر کی آواز آئی، ہیلو مسز سفیان، کیسی ہیں؟ اور میجر صاحب کا کیا حال ہے؟ میجر کا لفظ سن کر فہیمہ چونکی۔ کیا یہ میری کوئی مدد کر سکتی ہے؟ جیسے اس کا فیشل ختم ہوا، اس نے اپنے پاس کھڑی ورکر کو پین اور پیپرز کا کہا اور ساتھ مسز سفیان پر ایک نظر ڈالی۔ ینگ سی وہ لڑکی فہیمہ کو نجات دہندہ لگی۔ فہیمہ نے اٹھتے ہوئے پیپر رول کر کے پاس سے گزرتے یکدم اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہیلو کہتے کہتے اس کے ہاتھ میں اس طرح دی کہ سب یہی سمجھے کہ فہیمہ نے اس لڑکی سے ہاتھ ملایا ہے۔ اس نے بھی حیران ہو کر فہیمہ کو دیکھا، مگر اپنے ہاتھ میں کوئی پیپر محسوس کر کے یکدم اپنی مٹھی بند کر لی۔ فہیمہ جا چکی تھی۔ سفیان کی وائف واش روم میں گئی۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونے کے ناطے وہ اس طرح کی سچویشن کو اب ہینڈل کر لیتی تھی۔ جیسے اس نے واش روم میں آ کر پیپر کھولا، اس کی تحریر پڑھ کر وہ شاک رہ گئی۔ میجر کی بیوی ہونے کے ناطے مجھے لگا آپ میری مدد کر سکتی ہیں۔ میں بہت مشکل میں ہوں، شریف گھر کی ہوں، مگر کالز کے ہاتھ دھوکے سے لگ گئی ہوں۔ پلیز آپ مجھے یہاں سے نکلوا دیں۔ نیچے میرا نمبر ہے، ایک امید کی کرن آپ کی صورت نظر آئی ہے، پلیز۔ شیزا نے جلدی جلدی اس کا نمبر نوٹ کیا۔ فہیمہ واپس آ کر انتظار میں تھی کہ کب شیزا کا میسیج یا کال آئے۔ رات 8 بجے کے قریب شیزا کا واٹس ایپ میسیج آیا، میں مسز سفیان۔ فہیمہ نے جلدی سے اسے اپنا نام لے کر یقین دہانی کروائی کہ یہ اسی کا نمبر ہے، اور فوراً شیزا کا نمبر بھی سیو کر لیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے بتاتے فہیمہ نے اسے اپنی ساری کہانی بتائی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں ایک کمانڈو آتا ہے جس نے مجھے ایک ماہ کے لیے ان سے بچا لیا ہے۔ اس نے یونیورسٹی میں کچھ عرصہ پہلے ہونے والی دہشت گردی میں مجھے بچایا تھا، اور یہاں بھی وہ ان کو ایک ماہ کے لیے میرے لیے پیسے دیے تھے۔ جب میں نے اسے پہچان کر پوچھا کہ وہ وہی کمانڈو ہے تو اس نے مجھے جھٹلایا۔ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، وہ SSG کو دھوکہ دے رہا ہے اور ایسی غلط جگہ پر آتا ہے۔ شیزا کی تو آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ فہیمہ کا میسج پڑھ کر وہ لوگ اس وقت چائے پی رہے تھے، سفیان، شیزا اور زاد سفیان سے کوئی کیس ڈسکس کر رہا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ کمانڈو ہی ہے۔ میں اس کو کبھی نہیں بلا سکتی۔ اس کو دیکھ کر جس تحفظ کا احساس مجھے یونیورسٹی میں ہوا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اچھا میں آپ کو اس کی پک سینڈ کرتی ہوں، میں نے کل لی تھی، آپ اپنے ہسبینڈ کو دینا، آئی ایم شیور وہ ضرور پتہ کر لیں گے۔ فہیمہ نے میسج کرتے ساتھ ہی زاد کی پکچر ڈھونڈ کر شیزا کو سینڈ کی۔ شیزا کو جیسی پکچر ملی وہ تو ہکا بکا رہ گئی۔ زاد بھائی، اس نے بے اختیار زاد کو پکارا۔ جی بھابھی، وہ اپنے سامنے رکھی فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا، اسی انداز میں بولا۔ یہ آپ کالز کے پاس کب سے جانے لگے ہیں؟ زاد اور سفیان دونوں بری طرح چونکے۔ آپ کو کس نے کہا؟ زاد نے اپنی گھبرائی لہجے پر قابو پایا۔ نہ صرف بتایا ہے بلکہ ثبوت بھی حاضر ہے، شیزا نے تنزیہ نظروں سے کہتے ساتھ ہی موبائل کا رخ اس کی جانب کیا۔ زاد نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے اپنی پکچر دیکھی۔ سینڈر کا نام پڑھتے ہی وہ چونکا۔ اگر اجازت ہو تو سارے میسیج پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتی نظروں سے شیزا کو دیکھا۔ اس کے سر ہلانے پر یوں میسیج پڑھتا کہ اس کا ہنس کر برا حال ہو گیا۔ یار اس بندی کو سیکرٹ ایجنٹ ہونا چاہیے تھا۔ واقعی سفیان بھی اس کے ساتھ میسیج پڑھ رہا تھا۔
اس نے مزاد کی بات کی تائید کی۔ اب آپ دونوں مجھے بھی کچھ بتائیں گے؟ شیزا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ آخر انہیں شیزا کو اپنا کیس بتانا پڑا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ 1 مہینے والی کہانی سمجھ نہیں آئی۔ ساری ڈیٹیل کیک سننے کے بعد سفیان نے مشکوک نظر سے ذات کو دیکھا، جب مشکل اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں یار، کسی کو بچا کر نیکی کما رہا ہوں۔ نہ میرا بیٹا صرف نیکی کا صحیح نہیں ہے۔ سفیان اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بالکل صحیح سے بتائیں، شیزا نے بھی تائید کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ دونوں کو اب نیند آ رہی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ بیٹا تو ہل کے دکھا، بتا سیدھی طرح آپ کی بات، سفیان نے روب سے پوچھا، اور ذات کو ان کے بتاتے ہی بنے کہ وہ ہرنی آنکھوں والی لڑکی اس کو بے حد پسند ہے، اور یہ کہ وہ اسے وہاں سے جلد از جلد نکالنا چاہتا ہے۔ چل کل تک کچھ کوئی انتظام کرتے ہیں، سفیان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس رات وہ فہیمہ کی طرف نہیں گیا۔ رات 12 بجے تک انتظار کرنے کے بعد اسے ٹینشن شروع ہو گئی۔ تصویر تو بڑی 07 بن کے اس نے بھیج دی تھی، تو کیا اتنی جلدی اس کے خلاف ایکشن لے لیا؟